بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں آپ کا ہوسٹ زاہد منیر۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابھی حال ہی میں، زیادہ دور کی بات نہیں، ابھی کل ہی کی رات جو ہمارے ملک کے اندر ہوا ہے، ایک منتخب حکومت کو کس طرح پری پلان طریقے سے گرا دیا گیا ہے، یہ ایک رجیم ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل طور پہ اس کو رجیم بولا جاتا ہے جب کسی دوسرے ملک کے اندر کسی سلیکٹڈ حکومت کو اس کے اپنے ہی ملک کے غداروں کے ہاتھوں گرا دیا جائے، اس ملک کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے، اس کو رجیم کہتے ہیں۔ آپ نے ایک عربی زبان کا لفظ تو سنا ہوگا جو ہم تعوذ کے اندر پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان الرجیم۔ یہ اس رجیم کے معنی میں ہے جس کے معنی ہے لعنتی، سزاوار، مردود۔ یعنی کہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی دوسرے ملک کے معاملات میں انٹرفیس کرتے ہوئے جب آپ کو وہ ملک کی حکومت پسند نہیں ہوتی تو آپ اس کو پھر گرانے کے لیے، اپنے مطلوبہ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک انٹرنیشنل طور پہ ایک پلان تیار کرتے ہیں، ایک رجیم تیار کرتے ہیں۔ اس رجیم کے اندر اس ملک کے جو مایہ ناز پلیئر ہوتے ہیں اس کو انکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ عام بندے کے بس کی گیم نہیں اس رجیم میں شرکت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ ایک پلان کیا جاتا ہے۔ اس پلان کے لیے ان کو سالوں سال بھی لگ سکتی ہیں، یہ جب سے حکومت بنی اس کے بعد بھی یہ ٹنیرو شروع ہو سکتا ہے، مہینوں کے اندر بھی شروع ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر وہ جو آپ کے ملک کے غدار ہوتے ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، جو وہ پارٹیاں جو ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں ان کو وہ ملک اپنے زیر سایہ، زیر کنٹرول رکھتے ہوئے ان کو ایک پیج پہ متحد کرتا ہے۔ پھر اس مطلوبہ جو اس کا ٹاسک ہوتا ہے اس کے خلاف اس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے حال ہی میں پاکستان کے اندر ایک رجیم ہوئی ہے، جس رجیم کے سلسلے میں عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا ہے، اور جو ہمارے جو سابق سزا یافتہ مجرم ہیں میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف صاحب یا دیگر جتنے بھی ہیں، اب وہ جو ہیں اس ملک کے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کے کیا بنیں گے جی؟ اس ملک کے وہ وزیر اعظم بنیں گے، وزیر خزانہ بنیں گے، اس طرح کے وزیر دفاع بنیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر 14 پارٹیاں جو تھیں، 14 پارٹیاں جس کے اندر بڑی پارٹیاں جو ہے MKM ہے، پیپل پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اس طرح دیگر ملا کے کل 14 پارٹیاں بنتی ہیں۔ 14 پارٹیاں جو ایک بندے کے ساتھ، ایک بندے کے سامنے صف آرا ہوئی ہیں۔ اب ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 14 پارٹیاں آج تک کسی الیکشن میں ایک جگہ متحد نہیں ہوئیں۔ جہاں بھی آپ ان کو دیکھیں گے، ان کی کمپین دیکھیں گے، وہ ایک دوسرے کے گریبان چاک کر کے، کوئی ان کے گریبان چاک کر کے سینے سے پیٹ سے پیسے نکال رہا ہے، کوئی کسی کو پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹ رہا ہے، میں پاکستانی عوام کا پیسہ ایسے نکالوں گا، میں ایسے لٹیروں کو ایسے قابو کروں گا، میں ایسے چوروں کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتا۔ طرح طرح کی آپ کو یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو ناظرین، آپ کو ایک بات نظر آئی ہوگی کہ اس رجیم کے سلسلے میں 14 کی 14 پارٹیاں ایک پیج پر متفق تھیں۔ کیوں؟ ان 14 پارٹی کی وجہ سے جو وجہ تھی ایک اکٹھا ہونے کی، اس کے اندر ایک مفاد تھا۔ مفاد کس کا تھا؟ پیچھے جس بندے نے یا جس کنٹری نے یہ رجیم رچائی تھی، ٹھیک ہے۔ رجیم میرے لفظوں کے مطابق کسی بھی ملک کے اندر انارکی پھیلانا، زبردستی انارکی پھیلانا، ایک چلتے ہوئے نظام کو زبردستی گرا دینا، اس کو رجیم بولتے ہیں۔ یہ رجیم پہلے بھی ایک دو دفعہ آ چکی ہے، کئی دوسرے ممالک کے اندر یہ رجیم ہو چکی ہے، پھر اس طرح پاکستان کے اندر بھی یہ رجیم ہو چکی ہے، رجیم چینجنگ ہو چکی ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب پنجاب کے شہباز شریف صاحب پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے طور پر اب سوموار والے دن یعنی کہ کل اپنا حلف اٹھائیں گے۔ ان کو نئی حکومت مبارک، عمران خان کو جانا مبارک۔ ناظرین گراں، یہ پاکستان کی پولیٹیشین ہے، کس رستے پہ چل پڑی ہے؟ ہمارا نوجوان کس قسم کا شعور رکھتا ہے؟ وہ جب ان کی ہسٹری دیکھے گا، ان کے بارے میں پڑھے گا، ان کو جانچے گا، جو ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں وہ کیا اس بارے میں سوچتی ہوں گے کہ آیا ہمارا پاکستان صرف اسی مقصد کے لیے بنا تھا؟ کیا ہم صرف دشمن کی چالوں میں آ کر ایک دوسرے کو گمراہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے؟
کبھی ہم مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں، کبھی ملک کے اندر غربت بڑھ رہی ہے، کبھی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ جب پھر آپ خود انٹرویو دینے بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو انٹرنیشنلی طور پہ ہے، انٹرنیشنلی طور پہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے۔ وہ بھائی جب انٹرنیشنلی طور پہ مہنگائی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس مہنگائی کے جن کو قابو کیسے کریں گے؟ ناظرین ایک بات اور میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، اور ان کی حکومت آنے کے ساتھ ہی کیا ہوا ہے کہ جو ڈالر تھا اس نے اڑان بھرنی شروع کر دی ہے۔ اب اس کے اندر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا ناظرین۔ اب میری کرنسی ہے، میری کرنسی کا دنیا پر راج ہے، یعنی کہ ڈالر، امریکہ کا راج ہے نا ڈالر کے اوپر۔ اب اگر پاکستان کے اندر میری مرضی کا بندہ ہوگا تو میں اس کو وہی کرنسی سستے داموں دے دوں گا، اپنے اس سستے داموں دے کے، یعنی کہ اس کی شرح جو ریشو ہے، اس کی جو قیمت ہے، جیسے آج کل ڈالر 200 روپے کے قریب پہنچا ہوا، اس کی وہ 170 کر دے، 160 رکھے، 165 رکھے، وہ اس کو دے دے گا، قرض دے دے گا۔ پھر کیا کرے گا؟ وہ اس کی نسبت پھر اپنے جو اور مقاصد ہیں اس ملک کے اندر، اس کے جو موجودہ مقاصد ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو حاصل کرتا ہے، ان اہداف کو حاصل کرتا ہے اس آڑ کے ذریعے۔ اب عمران خان صاحب سے یہ تو ہو نہیں سکا، انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے مصنوعی طور پر ڈالر کو اڑان بھرنا کو شروع کر دیا۔ جو بڑے بڑے مافیاز بیٹھے تھے انہوں نے ڈالر کو غائب کرنا شروع کر دیا۔ ڈالر مہنگا ہوتا گیا دن بدن، آج کل جو بات سنائی جا رہی ہے وہ 190 روپے کے قریب ڈالر پہنچ چکا ہے۔ اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی یہ رجیم شروع ہوئی ہے، عدم تحریک آئی ہے، عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے، پھر اس کے اندر ووٹنگ کا معاملہ شروع ہو گیا، یہ وہ پروسیجر پھر وہ عدالت میں چلا گیا۔ جب عدالت کے دن شریف خاندان کو ریلیف ملا کہ جی وہ ووٹنگ جو ہے وہ دوبارہ ہوگی، عدم اعتماد کی رولنگ جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا اسی دن ہی ڈالر 3 روپے نیچے گر گیا۔ کیوں؟ اب جو ہے اس ملک کے اندر اس ملک کے مطلوبہ بندے آ رہے ہیں جن سے اس نے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اپنے ڈالر کی قیمت کو کم کرے گا، ڈالر کی قیمت کو کم کر کے ان کو قرضے دے گا۔ پھر اس کے مقاصد جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کتنے اس کے بھیانک مقاصد ہوں گے۔ پھر وہ پاکستان سے کیا چاہے گا؟ اب یہ جو پلان ہوا ہے، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوئی ہے، یہ اکیلے 14 پارٹی تو نہیں کر سکی۔ اب اس واحد بندے نے عدالت کا دروازہ کھٹکایا، وہاں سے سنوائی نہیں ہوئی۔ اس نے اعلیٰ عہدیداران جو ہیں، اداروں کے سربراہان جو ہیں، ان کو وہ اپنا ایک جو مراسلہ تھا وہ اس کو پیش کیا، وہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن کسی کے کان تک جوں تک نہ رینگی۔ یہ پارٹیاں جو ہیں اس کو کہہ رہی تھی کہ یہ جی خط لہرا رہا ہے، یہ جعلی خط ہے، اس کے شاہ محمود قریشی نے بنایا ہے، اس کے اپنے وزیروں نے بنا کے اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے، یہ جعلی کارڈ کھیل رہا ہے عوام کے ساتھ، عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ عوام کی ہمدردی ایسے نہیں حاصل کی جاتی، اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتی ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے۔ عمران خان صاحب نے 26 سال کھوئے اپنی زندگی کے، ایک سٹرگل کی ہے، اور سٹرگل کر کے لوگوں کے اندر اپنا ایک مقام بنا کے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس نے مقام بنایا، اور مقام بنا کے آج اس مقام پہ پہنچا ہے کہ لوگ اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو چکے ہیں۔ کیا ملا ہمیں؟ ہماری ان سیاسی جماعتوں کو اپنے ہی ملک کے اندر غداری کر کے، اپنے ہی ملک کے اندر افراتفری پیدا کر کے، ایک جھوٹ موٹ کی حکومت قائم کر کے 14 پارٹیاں کب تک حکومت کر لیں گی؟ میں ایک ٹی وی اینکر پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک جو صاحب تھے وہ ایک مفاہمت کی مثال دے رہے تھے۔ وہ کہتا ہے یہ 5 انگلیاں ہیں، دیکھنے کو علیحدہ ہیں، ساری علیحدہ ہیں، لیکن جب کھانے لگو تو یہ ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مفاہمت کی یہی پولیسی ہے کہ جب کھانا ہو تب بیک ہو جاؤ، ادروائز آپ ایسے رہو۔ تو ناظرین یہ ہے ہمارے ملک کا حال۔ اب ملک جن ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اس سے آگے تو اللہ سے ہی دعا کر سکتے کہ یا میرے مالک، اے پروردگار، اس ملک کی حفاظت کرنا، اس ملک کے خیر خواہوں کی حفاظت کرنا، اے مالک اس ملک کو دشمن کی نظر بد سے محفوظ رکھنا۔ مالک جو ہم سے خطا ہو گئی ہمیں معاف کر دے، اس رمضان المبارک کا صدقہ اس ملک پہ اپنا کرم فرما، رحم فرما۔ مشکل ہی سے ہم سنبھلنے لگتے ہیں کہ ایک نیا تنازع جنم لے لیتا ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم کہلانا شروع ہو گئے ہیں، اب ساتھ ہی ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب وہ فری آف مائنڈ ہو جائیں گے۔ پہلے وہ باؤنڈ تھے، وزیر اعظم کے عہدے پہ جب بندہ رہتا ہے تو پھر کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پاکستان کی سیکورٹی کی، پاکستان کے جو معاملات ہوتے ہیں، فارن افیئر کے معاملات ہوتے ہیں، ان سب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بڑے ناپ تول کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ لیکن اب ان چیزوں سے آزاد ہو چکے ہیں، اب اس کی محنت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوگی۔
جو 26 سال محنت کر کے نہیں تھکا اپنی قوم کو جگاتے جگاتے، تو اب وہ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں وہ تھک جائے گا؟ نظر وہ تھکے گا نہیں، بلکہ اب ان کو 3 سے 4 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس کو تھکانے کے لیے۔ اور میرا نہیں خیال، کیونکہ اس وقت جتنا بھی پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کے اندر شعور ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب اس کے جانے کے ساتھ جتنے بھی اس کے جو سابقہ پروگرام تھے، صحت کارڈ تھا، ہیلتھ انشورنس وغیرہ تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ جو غریبوں کے لیے ایک ریلیف فنڈ تھا اس کا، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اب ڈالر سستا ہوگا، قرضہ لیا جائے گا، عوام کو ایک مصنوعی ریلیف دینے کی خاطر کیا کریں گے؟ قرضہ اٹھائیں گے۔ ان کو پتہ ہے ہم 6-7 مہینے کے لیے، سال کے لیے قرضہ تو آنے والی حکومت پے کرے گی نا، انہوں نے تو چلے جانا، آنے والی حکومت پے کرے گی۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہے، سابقہ مفرور وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ پاکستان کا اس دفعہ بجٹ بنا رہے ہیں۔ ان کی بھی سنائی دے رہی ہے کہ جی وہ بھی انقریب پاکستان آنے والے، ظاہر ہی پتہ جب ان کی حکومت بنے گی تو پاکستان واپس آ جائیں گے۔ تو کہاں گیا ہمارا عدالتی نظام؟ ایک حکومت کے خلاف تو آپ متحد ہو سکتے ہیں، راتوں رات اپنا بیان دے سکتے ہیں، رات کے 12 بجے آپ کچہری لگا سکتے ہیں۔ حکومت آتی ہے آپ کے پاس 3 بجے، اس وقت کہتے ہیں ہمارے دفاتر جو اوقات کلوز ہو چکے ہیں، لیکن رات مولوی اقبال کی سنوائی شروع ہو جاتی ہے، 12 بجے آپ کی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہم نے معاشرے کو کس قسم کی تقسیم میں بٹا دیا ہے؟ کہ ہم اعلیٰ منصب پہ بیٹھ کے ہمارا ضمیر ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح کے کام کریں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا ہم نے اللہ کے حضور نہیں جانا؟ کب تک ہم دنیا کی زندگی میں عیاشی کر لیں گے؟ کب تک اس پیسے پہ، حرام کے پیسے میں ہم عیاشی کر لیں گے؟ ناظرین، ہم نے دنیا کے سامنے، دنیا میں تو عزت بنا سکتے ہیں، لیکن جو رسوائی ہمیں آخرت کے معاملے میں ملے گی نا، اس میں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہم نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے ضمیر نہیں بیچے، بلکہ اپنا ملک پاکستان بیچ دیا ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھتی۔ اگر تاریخ نے کسی کو یاد رکھا ہے سنہرے روپ میں، تو اسی کو رکھا ہے جس نے اس کے لیے محنت کی ہے۔ میں اس کو محنت کاؤنٹ نہیں کرتا، یہ ایک دغا بازی ہے جو کسی ملک کی خاطر، کسی ملک کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ہم اپنے ملک کے اندر کرتے ہیں، اپنے ملک کے جو خیر خواہ ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی دیر حکومت چلتی ہے۔ اصل ان کا جو مین مقصد ہے وہ نیب کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ تھا، جو اس کو کیا کرنا ہے کہ نیب کو ختم کرنا ہے، EVM الیکٹرانک مشین جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، اوورسیز ووٹنگ والا مسئلہ ختم کرنا ہے۔ کیونکہ ناظرین یہی تو وہ 2-3 چیزیں ہیں جو ان کو کھٹک رہی تھی، کیونکہ ان کے بغیر تو یہ الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے۔ اپنا ووٹ بینک ہی ان کا اتنا نہیں ہے کہ یہ الیکشن میں جا کے اپنے کو ووٹ بینک بنا سکیں۔ تو ناظرین ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ کسی خاص مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی عوام کو اس بارے میں اس چیز سے شعور رکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ والسلام۔